آج ہم موجود ہیں سرزمین اولیاء گلبرگہ شریف، جسے کلبرگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہنشاہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز کے دربار میں۔ آپ ہمارے ساتھ اس پوری درگاہ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں انتظامات ہیں، اس درگاہ کی کیا خصوصیت ہے۔ اس خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت کے تعلق سے کیا معلومات ہمیں مل سکتی ہے۔ ہندوستان کے خطۂ دکن میں اشاعت دین و حق کی سربلندی چشتیہ سلسلے کے مبلغین کے توسط سے ہوئی، اور اس چشتیہ سلسلے کی شہرت اور اشاعت کو تغلق اور بہمنی سلاطین کے دور حکومت میں تقویت ملی۔ خواجہ دکن سلطان العارفین امام اولیاء دکن سید السادات حضرت مخدوم ابو الفتح صدر الدین سید محمد حسینی چشتی گیسو دراز بندہ نواز سلسلہ عالیہ چشتی کے ان خواجگان اعظم اور اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے روحانی فیوز و برکات نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جاری و ساری ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب 22 واسطوں سے خلیفہ اسلام حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ اور شجرہ خلافت حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ نام ہم نامی محمد ہم شبیہ مرتضیٰ، نام ہم نامی محمد ہم شبیہ مرتضیٰ، مصطفیٰ کے جانشین ہیں حضرت گیسو دراز۔ شاہ بندہ نواز شاہ گیسو دراز، حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے سلطنت بہمنی کے دارالحکومت گلبرگہ کو اشاعت دین و حق کا مرکز بنایا۔ ان دنوں فیروز شاہ والی بہمنی سلطنت تھا، جس کی گزارش پر 803 ہجری مطابق 1400 عیسوی میں آپ گلبرگہ تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے یہ شہر گلبرگہ شریف کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت خواجہ گیسو دراز پورے چشتیہ سلسلے میں خواجہ صاحب تک پہلے چشتی صوفی تھے جس نے قلم اٹھایا۔ جی، اس سے پہلے کسی نے قلم نہیں لکھا نہیں۔ ملفوظات آئے ہیں جو حضرت پیر نصیر کے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے، یہ 2 ملفوظات مستند ہیں جس کا خواجہ صاحب بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے حضرت خواجہ اجمیری سے لے کے خواجہ صاحب چھٹے ہوتے ہیں۔ جی، 5ویں حضرت جانشین کے اعتبار سے، جی، خلفاء تو بہت ہوتے ہیں۔ جی، جیسا خواجہ اجمیری کے جانشین جو گدی پہ بیٹھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جی، ان کے جانشین جو گدی پہ بیٹھے وہ حضرت فرید الدین شکر گنج، جی، جو پاک پٹن میں جن کی درگاہ، ان کے خانقاہ میں جو ان کی گدی پہ بیٹھے حضرت نظام الدین اولیاء، جی، ان کے خانقاہ میں جو گدی پہ بیٹھے حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی، جی، ان کے جانشین جو ان کے زیارت کے دن تیسرے دن گدی پہ بیٹھے حضرت خواجہ گیسو دراز، وہ 44 برس دلی میں خدمت کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، تربیت دیتے رہے۔ اس کے بعد ادھر گلبرگہ آئے ہو۔ وہاں کوئی خاص وجہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے خود کے کتاب میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں اب 80 برس کا ہو گیا ہوں اور میں جنوب کی طرف رخ کر رہا ہوں، تیمور کا وہ حملہ ہونے والا ہے۔ تیمور تو نام نہیں لیے، لیکن حملہ ہونے والا ہے، دلی تباہ ہونے والا ہے۔ جی، یہ پیشین گوئی کر کے نکل گیا۔ اس کے 3 سال بعد شاید تیمور کا حملہ ہوا تو وہ ادھر آ گئے۔ تو ان کا تو کام ہی خدمت تھی، تعلیم دینا، تربیت دینا، وہی وہ کرتے تھے۔ پوری دنیا میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے گلبرگہ کو دیار بندہ نواز کے طور پر عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ اس سے متعلق معروف شاعر فرزند گلبرگہ حمید اکمل نے کہا ہے، خدوم ممنیت سے آپ کے
یہ عرض گلبرگہ، خدوم ممنیت سے آپ کے یہ عرض گلبرگہ مریضان محبت کا دیار چارہ سازی ہے۔ حضرت بندہ نواز کا گلبرگے میں 22 سال قیام رہا۔ اس عرصے میں آپ نے رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف کے ذریعے دکن کے سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ بالآخر 16 ذی قعدہ 825 ہجری مطابق 1 نومبر 1422 عیسوی کو بعمر 104 سال 4 ماہ اور 12 یوم دوشنبے کے دن نماز اشراق و چاشت کے درمیان حضرت اعلیٰ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سلسلہ چشتیہ کی عظیم المرتبت اولیاء کرام کے قافلہ سالار حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی سے شرف بیعت حاصل تھا۔ 1356 عیسوی میں پیر و مرشد نے انہیں خلافت عطا فرمائی۔ اسی سال پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ بند نواز مسند نشین رشد و ہدایت ہوئے۔ 44 برس تک دلی میں اور 22 برس گلبرگہ میں رشد و ہدایت کا فریضہ آپ انجام دیتے رہے۔ سلسلہ چشتیہ کے صوفیوں میں حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تصنیف و تالیف کے سلسلے میں اولیت حاصل ہے۔ صاحب تصانیف کثیر ہونے کے باعث سلطان القلم کہلائے۔ روایت کے مطابق آپ کی تصانیف کی تعداد 105 بتائی جاتی ہے۔ آپ کی یہ کتابیں علم تفسیر، علم فقہ، علم کلام اور علم تصوف کا احاطہ کرتی ہیں۔ فارسی میں شعری مجموعہ انیس الاشاخ یادگار ہے۔ ان کی شاعری میں عرفان اور نعتیہ اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ آپ کا سب سے منفرد کارنامہ یہ ہے کہ دکنی اردو جو ایک معمولی بولی کے درجے میں تھی، خواجہ صاحب نے اسے سوار کر علمی زبان بنا دیا۔ انہوں نے راگ اور راگنیوں کے علاوہ لوریوں اور گیتوں کی صورت میں عشق حقیقی اور عرفان کے مسائل پیش کی۔ حضرت بندہ نواز کی تعلیمات میں درس، دعوت عمل اور ابدی پیغام پنہا ہے۔ یہ پیغام کسی خاص عہد اور کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر دور کے بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ حضرت ایک پرامن اور استحصال سے پاک معاشرے کی تشکیل کے خواہاں تھے، جہاں حقیقت کا عرفان حاصل ہو اور دماغوں کو روشنی ملے، ایسے معاشرے کی تشکیل کے وہ خواہاں تھے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگی اور بڑائی کا معیار دولت کو قرار نہیں دیا اور نہ ہی رنگ و نسل کی عظمت کو تسلیم کیا۔ بندگی مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے حق شناسی و حق پرستی کی تعلیم دی۔ حضرت اعلیٰ نے روزمرہ کی زندگی میں قرآن کریم کو رہنما بنایا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر زور دیا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اخوت و مساوات کی عملی تعلیم دی۔ وہ اپنے آرام سے زیادہ دوسروں کی راحت کو ترجیح دیا کرتے۔ جو بھی آپ کو عطا ہوتا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ اسی وصف خاص کے باعث پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کو لقب بندہ نواز سے سرفراز فرمایا۔ علم تصوف کی ترویج و اشاعت میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، جس کا ثبوت آپ کی قابل قدر تصانیف، تالیفات، شروح، حواشی، رسائل، ملفوظات اور مکاتیب کی صورت میں موجود ہے۔ انہوں نے جن نظریات و افکار کی اشاعت کی، اس کے نتیجے میں شمال تا دکن امن و امان، عدل و انصاف، اخوت و مساوات، حق شناسی و حق پرستی، رواداری و یکجہتی کی قدروں کو تقویت پہنچی۔ 600 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود
حضرت کا آستانہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کی عقیدت میں فرزند گلبرگہ فضل گلبرگوی کہتے ہیں، یہ روضہ خواجہ گیسو دراز کا روضہ مجھے تو دھوپ میں لگتا ہے سائباں کی طرح۔ حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز کا عرس شریف ہر سال 15 ذی قعدہ تا 17 ذی قعدہ نہایت احترام و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ 15 ذی قعدہ بعد نماز عصر سندل شریف محبوب گلشن سے برآمد ہوتا ہے۔ گلبرگہ شریف کی اہم شاہراہوں سپر مارکیٹ، گلزار ہاؤس، کپڑا بازار اور سندل گلی سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ سندل شریف کے ہمراہ ہزاروں عقیدت مند رہتے ہیں۔ 10:30 بجے شب سندل مبارک 11 سیڑھی بارگاہ بندہ نواز پہنچتا ہے، جہاں سجادہ نشین جلوس کا استقبال کرتے ہیں۔ 16 ذی قعدہ کو نماز فجر سے قبل رسم سندل انجام دی جاتی ہے اور بعد چراغاں ہوتے ہیں۔ محفل سما خانہ درگاہ شریف میں منعقد ہوتی ہے۔ دوران عرس شریف جہاں ہر نماز کے بعد مجالس واعظ منعقد ہوتی ہیں، وہیں عظیم الشان جلسہ خیرت و نعت بھی منعقد ہوتا ہے، جس میں ممتاز قرا و نعت خواں حصہ لیتے ہیں۔ اس جلسے میں دارالعلوم دینیہ بارگاہ بندہ نواز کے فارغین حفظ و شعبہ عربیہ کی دستار بندی کی جاتی ہے، انعامات و اسناد تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دوران عرس شریف ہر سال مذاکرہ علمیہ منعقد ہوتا ہے، جس میں ملک بھر سے منتخب علماء کرام و دانشور تصوف اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور تعلیمات پر گراں قدر مقالے پیش کرتے ہیں۔ یہ مقالات سالنامہ شہباز میں شامل کیے جاتے ہیں، جو عرس کے موقع پر شائع ہوتا ہے۔ اس رسالے کی رسم اجرا مذاکرہ علمی کے موقع پر انجام دی جاتی ہے۔ تیسرے دن یعنی 17 ذی قعدہ مسجد عالمگیر بارگاہ عالیہ میں بعد نماز عصر ختم قرآن و زیارت کے بعد قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ بعد نماز عشاء صدر صوفہ اندرون دیوڑی روزہ منورہ بزرگ محفل خل سما منعقد ہوتی ہے، جس کا سلسلہ نماز فجر کی اذان تک جاری رہتا ہے۔ عقیدت بندہ نواز میں فرزند گلبرگہ عبد القادر ادیب جو مشہور شاعر گزرے ہیں، آپ نے کہا ہے، تیرے کوچے کوچے میں عرفان کا سوز و گداز، تیرے کوچے کوچے میں عرفان کا سوز و گداز، ہر طرف جاری ہے فیض خواجہ بندہ نواز، فیض خواجہ بندہ نواز۔ اللہ 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 اللہ